أما بعد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أي عاشقان حسن جمال محمد، أي عاشقان حسن جمال محمد، صلوا على محمد آل محمد. پیار سے درود شریف کا ہدیہ آقا جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نمیگویم چنینی یا چنانی، بہر صورت تسر الناظرینی، ز سر تا پا ز پا تا سر، حسینی محجبینی نازنینی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بڑی اہم بات کی ذکر اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس بات کی ذکر کیا جا رہا ہے دوستو. اللہ کی لطف، اللہ کی رحمت، اللہ پاک کی جود و سخا کا عالم دیکھے. کتنا بڑا سخی ہے میرا پروردگار، کتنا وہ بر الرؤوف الرحیم ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ بیمار ہو جاتا ہے، یعنی مومن مومنہ جب بیمار ہو جاتے ہیں، اذا مرض العبد او سافر، یا وہ سفر پر نکلتا ہے، کہیں چلا جاتا ہے، تو جو عبادتیں وہ صحت کی حالت میں کرتے تھے، ظاہر ہے کہ جب وہ بیمار ہوگا اس طرح کی عبادت تو نہیں کر سکے گا. جو قسم کی عبادتیں وہ اپنے گھر میں مقیم ہو کر اپنے علاقے کے مسجد میں کیا کرتے تھے، جب وہ سفر کے لیے نکلے گا ظاہر ہے اس قسم کی وہ عبادت نہیں کر سکے گا. 4 رکعت کے بجائے مسافر کتنا رکعت پڑھتا ہے؟ 2. سنت مؤکدہ مسافر کے لیے وہ عام نفلوں کی طرح بن جاتے ہیں. مقیم اپنے علاقے میں رہتے ہوئے وہ اشراق، اوابین، تہجد، تلاوات، اللہ کی یاد، ہمسایوں کی خیالداری، اپنے علاقے کے لوگوں سے اچھے اخلاق، یہ چیزیں پھر سفر میں اس کو نہیں ملا کرتی. فرق ہوتا ہے ایک مسافر کی زندگی اور ایک مقیم کی زندگی میں. کیا ہوتا ہے فرق؟ ایک بیمار کی زندگی اور ایک ہٹا ٹٹا کٹا نوجوان کی زندگی میں فرق ہوتا ہے. فرق آ گیا. اذا مرض العبد او سافر،
یا وہ مسافر ہو گیا، دونوں صورتوں میں میرے رب کا کرم نوازی، مرحمت نوازی، میرا رب کا لطف دے کے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب له مثل ما كان يعمل صحیحا مقیما، اس بندے کے لیے اتنا درجہ اللہ کے طرف سے لکھا جاتا ہے، یعنی اگر بیمار ہو گیا اپنے صحت میں جتنا عمل کرتا تھا اس کو کتنا ملا کرتا تھا، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کی تنخواہ میں کوئی کمی ممی نہیں کرو، صحت والی اعمال کا اس کو پورا تنخواہ دے دو، پورا اجر دے دو۔ اگر جو اس وقت بہت زیادہ عبادت کرتا تھا حالت صحت میں، ممکن ہے کہ ایسی بیماری آ گئی کہ اب وہ وضو بھی نہیں کر سکتا، تیمم سے کام چلا رہا ہے، ایسی بیماری آ گئی کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، یا بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ رہا ہے، لیکن ثواب کون سی نماز کی ملنی چاہیے؟ وضو والی نماز کی ثواب۔ کون سی نماز کی ثواب ملے؟ میرا رب ارشاد فرماتے فرشتوں کو، اے میرے فرشتوں، جو عمل یہ صحت کے حالت میں کرتا تھا اب بیمار ہو گیا اس کام کو نہیں کر سکتا، ثوابیں دے تو تنخواہ جاری ہو۔ بیٹا تنخواہ میں کٹوتی نہیں، برابر۔ کیا میرا رب کا کرم ہے۔ اذا سافر العبد او مرض كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما۔ بول سبحان اللہ۔ اب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، امام ابن ماجہ میں بھی روایت آیا ہے، نقل کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی یہ روایت اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ وہاں پہ حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں طالب علم۔ اس میں 4 بندے کی مثال دیا جاتا ہے۔ کتنے بندے کی؟ آج میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، صرف درس دے رہا ہوں۔ کتنے بندے تھے؟ 4 مثال اس حدیث پہ متفرع ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ پہلا بندہ کون ہے؟ میرے طرف دیکھو اچھی طرح، میں اپنے آقا کی وہ عبارت فرمان حدیث آپ کو سناؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا مثل هذه الامہ کمثل 4 نفر، میرے امت کی مثال ان 4 آدمیوں کی مثال جیسا ہے۔ میری امت کی مثال ان 4 آدمیوں کی مثال جیسا ہے۔ کون ہے وہ 4 آدمی؟ گنتے جاؤ۔ نمبر 1 فرمایا رجل، ایک وہ مرد ہے آتاہ اللہ مالا و علما، اللہ نے اس کو خوب فراوان مالدار بنایا اور عالم بھی بنایا، مالدار بھی ہے اور شیخ الحدیث بھی ہے، مالدار بھی ہے فقیہ بھی ہے، مالدار بھی ہے مفسر بھی ہے، مالدار بھی ہے استاد جامعہ بھی ہے۔ اللہ نے دونوں دیے ہیں، مال بھی فراوان دیا اور علم بھی بے حساب دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ تھوڑا سا دل کی گہرائی سے اللہ نے سب کو اسی قسم سے بنایا۔ مال تو میٹھا ہے بیٹا، کڑوا ہے میٹھا ہے، یہ میٹھا کوئی کھانا چاہتے نہیں چاہتے؟ کیوں نہیں چاہتے؟ اللہ دے کر تو لے لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے کیا دیا؟ مولوی بھی بنایا اور دنیا دار بھی بنایا۔
اللہ اللہ. اب یہ کیا کام کرتا ہے یہ شخص؟ میرے آقا نے فرمایا رجل آتاہ اللہ مالن و علما. پڑھو عبارت مالن و علما. دنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہ نے حلال مال بھی دیا، مال حسنہ، اور فی الآخرت علم بھی دیا. وہ آخرت کی سواری، مال دنیا کی سواری، دونوں گاڑیاں دی. بھئی مولویوں دونوں گاڑی مل جائے تو ٹھیک ہے نا، یا نہیں؟ بلکہ کو آکر دل خراب بھی مال نہ چاہے. وہ والے مولا بھی مالا مسائل جو تکلیف کی مولا اور مال نہ مانتے کس طرح ہو سکتا ہے؟ مدارس تو چلانے ہیں بھئی. ان ملائکوں کو کانا کھلانا، اور کون کھلاتا ہے ان کو کانا؟ کون کھلاتا ہے؟ اللہ. اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں دے بھائی، مانگا کرو اس سے. لیکن صرف ربنا آتنا فی الدنیا والا دعا نہ کرو، بولو ربنا آتنا فی الدنیا. یہ حسنہ بھی ملاؤ. کیا ملاؤ؟ حسنہ. کیونکہ بہت سارا دنیا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو جہنم میں ڈبو دیتا ہے. اللہ اس مال سے بچا دے. ربنا آتنا فی الدنیا صرف کافی نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنہ حسنہ. وہ لوگ جو سب کہتے ہیں دنیا دے دو دنیا دے دو دنیا دے دو، ربا سے ملے، سود سے ملے، چوری سے ملے، ڈاکہ سے ملے، غصب سے ملے، قتل سے ملے، شرک سے ملے، کفر سے ملے، قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ملے، وہ مال نہیں ہے. وہ شیطان لعین کا وہ بڑا پردہ ہے جو گلے میں ڈالا جاتا ہے. بزندان لعنت گرفتار کر. وہ مال نہیں ہے، وہ ایک لعنت کا جیل خانہ ہے. وہ مال اللہ اس مال سے ہم سب کو بچا دے. اس مال سے بچا دے. ہم سب کو بچا دے. زور سے بولو بچا دے. بچا دے. وہ قرآن کی آیت ہے. کچھ لگتے ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ دنیا دے دو، رب دنیا دے دو، گاڑی دے دو، بلڈنگ دے دو، کاروبار بینک بیلنس دے دو. لیکن وہ حسانہ کا قید نہیں لگاتا، صرف دنیا مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایسے بد نصیب کے لیے قرآن کھول کے میرے طالب علموں پڑھ لو. میرے رب نے فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ان کو قیامت میں ایک ردی بھی جنت سے نہیں. بولو یا اللہ ہم تیرے پناہ، یا اللہ ایسی مال سے ہم تیری اعوذ باللہ من هذه المال، اعوذ باللہ من یہ مال جو آخرت سے محروم کر دے. ہم کس کی طرح مانگتے؟ اللہ. کس کی؟ فرمایا مال بھی دیا، علم بھی دیا. اور یہ بندہ جس کو اللہ نے مالدار بھی بنایا اور علم دار بھی بنایا، یہ کیا کرتا ہے؟ وَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ يَنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ. وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے، علم کو بھی تقسیم کر دیتا ہے پوری علاقے میں. اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال کو بھی علم شریعت کے مطابق خرچ کرتا ہے. بولو سبحان اللہ. ارے مولوی حضور سے سبحان اللہ. میں سفر کے ابھی آیا ہوں، میرا گلا تو کل تک تو آواز نہیں نکلتی تھی، ابھی اللہ نے تھوڑا سا کھول دیا ہے، اس لیے اس کو تقسیم کرنا پڑے گا. وہ ہوا مولانا کیا فرما میرے آقا نے؟ وَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ. مال بھی لٹاتا ہے اور علم بھی لٹاتا ہے. علم کو تقسیم کر دیتا ہے، مال کو علم کے مطابق تقسیم کر دیتا ہے. بھئی کچھ لوگوں کے مال تو رات کو کنجریوں کے نچانے میں کیا ہوتے ہیں؟ خرچ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے مال کو اللہ تمہیں کھلاتا ہے، ان کو توفیق دیتا ہے کہ اپنے مال کو جاؤ علماء کی خدمت میں لگا دو،
دراویشوں کی خدمت میں لگا دو، مرکزوں میں لگا دو، جماعتوں میں لگا دو، علماء میں لگا دو۔ یہ وہ مال ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق خرچ ہوتا ہے۔ اب وہ مال جو کنجریوں کی نچانے میں، شرابوں کی محفلوں کو آباد کرنے میں، زنا کے اڈوں کو چلانے میں، قبر و شرک پرستی کو رواج دینے میں، وہ مال جو خرچ ہوتا ہے وہ مال نہیں ہوتا، وہ وبال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وبال۔ وبال کیا ہوتا ہے؟ وبال کیا؟ مولانا کو وبال کا ترجمہ آتا ہے؟ ہاں، یعنی مصیبت ہوئی، وبال۔ اچھا، اب مولانا کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، مال لٹا رہا ہے اللہ کے راستے میں، علم بھی لٹا رہا ہے۔ اب مولانا جو ان کے قریب تھے، ان کو اللہ نے علم تو دیا تھا لیکن مالدار نہیں بنایا۔ اب یہ کیا کہتا ہے اپنے دل میں سوچ کے، یا اللہ جس طرح تم نے اس مولوی کو علم بھی دیا، علم خرچ کر رہا ہے، مال دیا، مال کو شریعت کے مطابق خرچ کر رہا، یا اللہ اگر تو مجھے مال دیتا، مجھے علم تو تم نے دیا لیکن مال نہیں دیے، یا اللہ اگر مجھے بھی تو اس جیسا مالدار بناتا تو جس طرح وہ شریعت کی ترقی کے لیے، مدرسوں کو آباد کرنے کے لیے، مرکزوں کو آباد کرنے کے لیے، ایتاموں کی غموں کو دور کرنے کے لیے، مساجد و مدارس کی چھتوں کو بنانے کے لیے اس نے اپنا مال خرچ کیا، یا اللہ اگر مجھے وہ مال ہوتا میں بھی اسی طریقے سے خرچ کر دیتا۔ اگر مجھے ہوتا تو میں بھی کیا کر دیتا؟ مولا ایک ہی جملے کو پسند کرو گے، دیکھو میرا رب کتنا سخی ہے، کتنے جتنا اس مولوی صاحب کو اجر مل رہا ہے، مال بھی خرچ کر رہا ہے اور علم بھی، یہ مولانا صرف علم تو خرچ کر رہا لیکن مال اس کے پاس نہیں ہے، ارادہ ہے اگر ہوتا میں بھی، زور سے بولو، خرچ کرتا۔ اگر منع بیتے ماں خرچ کو تجر مال۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن میں جتنا اس مولوی صاحب کو علم خرچ کرنے کا، ساتھ ساتھ مال خرچ کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، اس دوسرے فقیر مولوی نے جو اپنا نیت بنایا، کہا مولا اگر یہ مال مجھے بھی ہوتا میں تیرے راستے کو علم کی طرح یہ مال خرچ کر دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ دونوں میرے بندے میرے سامنے آئیں گے، جتنا درجہ اس مال و علم خرچ کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی درجہ اس عالم کو جس کے پاس مال نہیں تھا لیکن اچھی نیت تھی، اچھی ارادہ تھی، جذبہ تھا، ہمت تھا، ان دونوں کو ایک جیسا میں قیامت والی دن میں اجر و ثواب دے دوں گا۔ دونوں بڑا کیا فرمایا؟ میں وہ روایت کر دوں گا، رجل آتاہ اللہ علما ولم یؤتہ مالا فهو یقول، لیکن اس کا ارادہ یہ ہے، کیا ہے؟ لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر، یہ دونوں ثواب میں برابر۔ شیر بابا اچھا ارادہ کرنا چاہیے، دل میں اچھا ارادہ کرنا چاہیے۔ محلے میں کوئی نیک کام کر رہا ہے، اسے دیکھ کے ہمیں رشک آ جائے، یا اللہ اگر میں یہ کام بھی کر سکتا تھا تو مجھے یہ طاقت دیتا، یہ خیر کا کام میں بھی کر دیتا۔ اسی ایک ارادے پہ اللہ کی رحمتیں جوک در جوک اس نیت کرنے والے کے دامن میں گر جاتی۔ فہما فی الأجر سواء، فہما فی الأجر سواء، سواء مولانا
برابر سرابر، سواؤں کا معنی کیا؟ برابر، دونوں کا اجر ایک جیسا ہے۔ اللہ، اب یہ دو مثال تو ہو گئے نا، میں نے کتنے بندے کا میں نے کہا مثال دیا؟ 4 میں سے 2 ہو گیا، اب 2 رہ گیا، اس کو میں مختصر کر دیتا ہوں مولانا وہ حدیث کے الفاظ پڑھ کے۔ ایک اور مرد ہے، میرے آقا نے فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يُخْبِتُ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ۔ ایک اور آدمی آ رہا ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے لیکن علم کچھ بھی نہیں ہے، مالدار ہے لیکن علمدار نہیں، دنیا دار ہے لیکن علم میراث رسول سے محروم۔ او مولوی، او طالب علم، او میرے گلستان کے پھولو، اللہ نے تم کو تو بہت دیا ہے نا، تم کو علم دیا ہے، کیا دیا؟ اس علم پہ نازان ہو، فرحان ہو جاؤ، اپنے نصیب پہ ناز کر دو، یا اللہ تیری لاکھوں شکر ہے کہ تو نے ہم کو علم دیا۔ کیا دیا ہے؟ علم سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا مال دولت کیا ہوتا ہے؟ علم۔ رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم بل الجہال مالو، فإن المال يفني عن قریب وإن العلم باق لا يزال۔ یہ دائمی دولت ہے، علم دائمی دولت ہے۔ اب میں یہ بیان کر رہا ہوں، شخص کے پاس مال زیادہ ہے لیکن علم نہیں ہے، لیکن جو مال ہے نا بھئی مجھے دیکھو، مالدار صرف ہونا اور علم کچھ نہ ہو یہ بڑا خطرناک حالت ہوتا ہے۔ بھئی مال کا مثال سانپ جیسا ہے، بولیوں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مال کا مثال سانپ جیسا۔ اب سانپ کو وہ بندہ پکڑ سکتا ہے، ٹوکری میں ڈال سکتا ہے، پھر ٹوکری سے نکالتا ہے جو اس کے پکڑنے کا علم رکھتا ہو نا۔ مولانا مال والا نے مال سانپ والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جوگی کیا بولا نا؟ جوگی۔ بڑا اچھا کام کا جملہ ہوتا ہے بھئی۔ ہر ایک سانپ سے کھیلنے والا کون ہوتا ہے؟ جوگی۔ کیا بولا نا؟ جوگی۔ اب اگر مجھ جیسے کبھی ہم نے سانپ دیکھا ہی نہیں، اگر دیکھیں گے تو دور سے بھاگ جائیں گے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے بھائی۔ اگر ہم جا کر اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ سانپ ہمیں کیا کرے گا؟ وہ تو کاٹنے سے خدمت کرے گا، اس کا تو کام ہی نہیں ہے نا۔ تو ہر مالدار وہ جوگی نہیں بن سکتا۔ سانپ پکڑنے کے لیے فن جوگی ضروری ہے۔ اس مال کو کنٹرول کے لیے اللہ اور رسول کی علم وہ ضروری ہوتا ہے، پھر آدمی اس سانپ سے کھیل سکتا ہے، وگرنہ یہ سانپ تو پہلی مرتبہ اس کو ڈس لے گا۔ یہ مال بھی سانپ کی طرح ہے، نادان کو یہ پہلی مرتبہ ملنے سے ڈس کے تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کے جیب میں پیسہ آتے ہی وہ بڑا شراب خوری، زناکاری، دوسرے گناہوں میں، ربا خوری میں اس کو خرچ کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر۔ ایسے مال سے اللہ سر سے بول بچا دے، ایسے مال سے اللہ بچائے، زور سے بول اللہ بچا ہو۔ مرد ہے، اللہ نے مال دیا ہے لیکن اس کو غلط خرچ کرتا ہے۔ کیسے خرچ کرتا ہے؟ علم نہیں، صرف مال ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو جوگی نہیں اور آپ سانپ سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ کھیلنا۔ ایک دوسرا شخص ہے دور، رات کو کھانے کا بھی کچھ نہیں مل رہا، اس کو بڑے مشکل سے گزارا کر رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یار اگر میرے پاس یہ لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں پیسے ہوتے،
جس طرح وہ میرا ہمسایہ عیاشی کرتا ہے میں بھی عیاشی کرتا، جس طرح وہ ربا سے کھیلتا ہے میں بھی ربا سے کھیلتا، جس طرح وہ شرک کو پھیلانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے میں بھی شرک کو پھیلانے کے لیے اپنے مال خرچ کرتا۔ یعنی یہ بھی وہی آرزو کر رہا ہے جو قریب کا اس کا دوست اس مرض میں مبتلا ہے، حالانکہ یہ تو مالدار ہے، یہ تو کر رہا ہے، مزہ اڑا رہا ہے دنیا کا، ربا ہے، سود ہے، شراب ہے، خمر ہے، مدرسے ہیں، رقاصائیں ہیں، سب کچھ ہے۔ مولانا جوانی دیوانی کباب رباب شباب، جوانی دیوانی کباب شباب رباب، سب کچھ ایسے بات چل رہا ہے۔ وہ دوسرا بندہ فقیر ہے، کچھ بھی نہیں کھانے کو مل رہا، لیکن وہ کہتا ہے یار اگر میں بھی مالدار ہوتا نا میں بھی اس طرح عیاشی کرتا جس طرح یہ کر رہا ہے، میں بھی اس طرح شرک و زنا کا اڈا کھولتا جس طرح یہ کر رہا ہے۔ اب سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلَ هَذَا عملت فيه مثل الذي يعمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء، ان دونوں کا گناہ کمانے میں، دونوں کا جہنمی ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ وہ مالدار ہے لیکن غلط مال کو خرچ کرتا ہے، زنا میں، شراب میں، عصمت دری میں، شرک و کفر کے پھیلاؤ میں مال خرچ کر رہا ہے، وہ اس وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ یہ دوسرا جو لنگڑ کما شام میں ہم تو مرے جنی بنتا، کھانا بھی نہیں مل رہا، پیٹ خالص ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں یار اگر مجھے بھی مل جاتا تو میں اس سے 1-10 اور آگے بڑھ جاتا، میں بھی عیاشیاں، فحاشیاں، شباب، کباب، رباب، مشق، دیوانی، میں بھی یہی کام کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مالدار بھی جہنم میں جائے گا، اس کا بھی بوجھ یہی جہنم ہے، یہ لنگڑے فقیر یہ بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس کا دل خراب ہے، اس کا نیت مولویوں اچھے نیت کیا کرو، طالب علموں اچھے نیت کیا کرو، میرے پیارے مقتدیوں، عزیزوں، گرام قدروں، قیمتی دوستوں، اچھی نیتیں اپنے دل میں سمایا کرو، پیدا کرو۔ میرا رب اتنا کریم ہے، اچھے نیت سے جس طرح وہ عمل کرنے والے کو دیتا ہے، یہ اچھی نیت کرنے والے کو بھی وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ وہاں فرمایا فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، اور یہاں فرمایا فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ، وہ اجر کمانے میں برابر ہے اور یہ گناہ لوٹنے میں برابر ہے۔ دعا کریں اللہ سب سے پہلے مجھے، میں امام ہوں، آپ مقتدی ہو، اللہ تمہیں اور آپ طلبہ ہو، اللہ تم سب کو، ہم سب کو اچھی نیتوں کا مالک بنا، آمین۔ اچھے جذبات کو اللہ ہمارے دلوں میں زندہ فرما، آمین۔ برے جذبات کو اللہ ہمارے دلوں سے نکال، برے جذبات کو مولویوں اللہ دلوں سے نکال، اچھی جذبات کو اللہ دلوں میں۔ مولانا صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ مال دے، دنیا دے، فیکٹریاں لگ جائیں، خدمت گزار لگ جائیں، تو آپ اس مال کو کیا کریں گے؟ میں زور سے بولوں، زور سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، شریعت کے مطابق، فی حقی ينفق مالہ فی حقی، شریعت کے مطابق میں اپنے مال کو خرچ کروں گا۔ اب اگر میں کسی اور ملک سے پوچھوں پتہ نہیں وہ کیسے کیا کہہ دے، سمجھ گئے، ٹھیک ہے یہی کافی ہے، بولنا یہی کافی ہے۔ تم سب انشاءاللہ اپنے علم کو بھی اللہ کے راستے میں کیا کرو گے، اور مال کو اللہ کے راستے میں شریعت کے مطابق، شریعت کے خلاف ایک سر منہ بھی اگر مال خرچ ہوگا نا شریعت کے خلاف، تو وہ مال نہیں ہوگا، وہ وبا ہوگا۔ کیا ہوگا عثمان؟ وہ مال نہیں ہوگا، کیا ہوگا زین العابدین؟ وہ کیا ہوگا؟ وبا بن جائے گا۔ ہمارے دوست
شہید درہ، اس کے بھائی کا انتقال ہوا عبدالستار، وہ 1 مہینہ ہوگا، ہمیں ابھی خبر پہنچا ہے۔ آپ سب طلبہ اس کے لیے خصوصی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم عبدالستار کی مغفرت فرمائے، اللہ عبدالرشید کو صبر جمیل و اجر عظیم عطا فرمائے، اور جتنے بھی میرے اور آپ کے رشتہ دار، ہمارے طلباء کے مقتدیوں کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے والدین میں سے، احباب میں سے، اللہ سب کی قبروں کو ٹھنڈک بنائے، اللہ تعالیٰ سب کی قبر کو لیٹ نور کا مرکز بنائے، اللہ سب کی قبروں کو خوشبو گلاب کا مرکز بنائے، اللہ قبر کی ہر قسم کی عذاب سے سب گزشتگان، سب رفتگان کو اللہ حفاظت فرمائے، اللہ بچائے، اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، جامعہ کی ترقی فرما دے، ہمیں اور آپ کو طلباء کو اچھی نیت کا مالک بنائے، برے نیتوں سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خدا جبا